سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے کلام پاک کی سورۃ البقرہ کی چوتھی آیت کریمہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، جس کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر اتاری گئی اور اس چیز پر بھی جو آپ سے پہلے اتاری گئی، اور آخرت پر بھی یہ لوگ ایمان رکھتے ہیں، مکمل یقین رکھتے ہیں. یہ متقی لوگوں کی صفات اور پہچان ذکر کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ متقی حضرات، اللہ کے نیک اور مومن بندے اس وحی الہی پر، اس پیغام خداوندی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اتارا گیا، یعنی قرآن کریم، اور اس وحی الہی اور پیغام خداوندی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دوسرے انبیاء پر اتاری ہوئی کتابیں، اور آخرت پر بھی یہ لوگ ایمان اور یقین رکھتے ہیں. گویا اللہ کی ذات پر، صفات پر، فرشتوں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان نیک بندوں کا ایمان قرآن کریم پر بھی ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے پہلے تک جتنی کتابیں اتاری گئی ان تمام پر بھی ان لوگوں کا ایمان ہوتا ہے. البتہ قرآن کریم پر عمل بھی کرتے ہیں کیونکہ گزشتہ کتابیں یہ سب منسوخ ہو چکی ہیں، اور آخرت پر بھی ان لوگوں کا یقین اور ایمان موجود ہوتا ہے. اس آیت کا، چوتھی آیت کا جو پہلا حصہ ہے، اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی یہ حالت بیان کی ہے کہ ان کا ایمان ہوتا ہے ما انزل پر، اس پر، ما انزل الیک پر، اس پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، وہ پیغام، وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی گئی. ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اور جو پیغام بھیجا گیا وہ دو قسم کا ہے. ایک وحی مطلوب جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے آئے اور جس کے معنی اور مضمون بھی اللہ کی طرف سے آئے، جو آج قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ ہیں، تو اس پر بھی یہ لوگ ایمان لاتے ہیں. اور دوسری قسم وحی غیر مطلوب
یعنی وہ وحی کہ جس کے معنی اور مضمون تو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، لیکن اس مضمون اور معنی کی ادائیگی کے لیے الفاظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جو آج حدیث شریف کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ان متقی بندوں کا ان دونوں قسم کی وحی پر اور دونوں قسم کے خدائی پیغام پر ایمان ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات یہ کہی گئی کہ وہ ایمان لاتے ہیں ما انزل من قبلک، اس وحی پر جو آپ سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتاری گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی اتاری گئی گزشتہ انبیاء پر، وہ دو قسم کی ہے۔ پہلی قسم کی وحی وہ ہے جنہیں کتابیں کہا جاتا ہے، جیسے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی۔ اور دوسری قسم کی وحی وہ ہے کہ جن کو صحیفے کہا جاتا ہے، جو دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے گئے۔ تو گزشتہ انبیاء پر اتاری گئی چیز، چاہے وہ کتابیں ہوں چاہے وہ صحیفے ہوں، ان تمام پر اللہ کے مومن اور متقی بندوں کا ایمان ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ 100 صحیفے، 50 صحیفے حضرت شیش علیہ السلام پر، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 صحیفے تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اس طرح 100 صحیفے اللہ نے نازل فرمائے، اور 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے آسمان سے نازل فرمائی۔ تو ان تمام کتابوں اور صحیفوں پر مومن اور متقی بندوں کا ایمان اور یقین ہوتا ہے۔ اس آیت کا جو یہ پہلا حصہ ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پہلے حصے میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کے جو الفاظ ہیں اور اس کا جو طرز بیان ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے مفسرین نے اس موقع پر کچھ اہم اور مفید باتوں کو ذکر کیا ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی مومن کے لیے صرف قرآن کریم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ جس طرح قرآن کریم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانا ایک مومن کے لیے فرض اور ایمان کی شرط ہے، ایسے ہی گزشتہ نبیوں پر ایمان لانا، ان کو برحق تسلیم کرنا اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لانا، یہ بھی مومن بندے کے لیے شرط اور فرض ہے۔ اس کے بغیر کسی مومن کا ایمان صحیح اور معتبر نہیں ہوگا، بلکہ گزشتہ نبیوں اور کتابوں میں سے اگر کسی ایک نبی یا کسی ایک کتاب کا بھی کوئی انکار کرے گا، اس پر ایمان نہیں لائے گا، تو آدمی مسلمان نہیں رہے گا، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ کیونکہ یہ جتنے انبیاء کرام ہیں یہ تمام کے تمام ایک ہی ہستی یعنی اللہ جل شانہ کی طرف سے آئے ہوئے نمائندے اور فرستادے اور بھیجے ہوئے ہیں، اور جتنی کتابیں ہیں
یہ تمام کی تمام ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی نہریں ہیں۔ تمام انبیاء اور کتابوں کا دین اور مذہب اصولی اعتبار سے ایک ہی ہے، متحد ہے۔ البتہ جو شریعت ہے، یعنی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اور جو ذیلی قوانین ہیں، وہ قوانین اور قاعدے یہ زمانے کے مختلف ہونے کی وجہ سے وہ بدلتے رہے، اتنا ہوا۔ لیکن وہ بدلے ہوئی شریعت اور بدلے ہوئے ذیلی قوانین یہ بھی اللہ جل شانہ کی طرف سے آئے۔ تو جب سب کتابیں، سب رسول اور ان کتابوں میں موجود سب مضامین اور باتیں یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے آئی ہے اور ایک ہی سرچشمے سے نکلی ہوئی ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا اور قرآن کریم کو ماننے کا لازمی تقاضا اور نتیجہ یہ ہے کہ ان گزشتہ کتابوں اور نبیوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ اس لیے ایمان کی صحیح ہونے کے لیے گزشتہ نبیوں اور کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے بعد آدمی کا ایمان معتبر، اس کے بغیر آدمی کا ایمان معتبر نہیں۔ البتہ قرآن کریم پر ایمان لانے اور گزشتہ کتابوں پر ایمان لانے میں دو باتوں کا فرق ہوگا۔ ایک بات یہ کہ گزشتہ جو کتابیں ہیں ان پر ایمان اجمالی درجے میں ہوگا، یعنی مومن اس پر ایمان لائے گا اس طرح کہ اللہ نے گزشتہ نبیوں اور رسولوں پر جو کتابیں جس طرح نازل فرمائی وہ برحق ہے۔ وہ یقین کرے گا کہ جیسی جو کتابیں جیسی نازل فرمائی وہ صحیح ہے، بس اس طرح ایمان لائے گا۔ حدیث شریف میں ہے ایک مرتبہ، بلکہ کئی مرتبہ جو ہے بعض یہودی علماء مسلمانوں کے سامنے تورات پڑھتے تھے عربی میں، عبرانی میں، ان کی ہیبرو زبان میں، اور پھر عربی میں اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ہدایت دی اور فرمایا لا تصدقوا علی الکتاب ولا تکذبوہم ولکن قولوا آمنا باللہ وما انزل، کہ تم اہل کتاب کی یعنی یہود اور نصارہ کی بات کی نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، یعنی ان کو سچا بھی نہ کہو اور ان کو جھوٹا بھی نہ کہو، بلکہ اجمالی طور پر کہہ دو آمنا باللہ وما انزل، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر بھی اور اللہ نے جو کچھ بھیجا اور اتارا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کتابوں پر اجمالی طور پر کہ اللہ نے جو نازل کیا تھا، جیسا نازل کیا تھا، اس کو ہم برحق مانتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم پر ایمان لایا جائے گا تو وہ ایمان تفصیلی ہوگا، یعنی بندے مومن اس طرح ایمان لائے گا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل فرمائی، جو آج قرآن کریم کی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ اور موجود ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ کتاب برحق ہے، اور اس کتاب میں جتنی باتیں اور جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ ساری باتیں اور سارے مضامین برحق ہیں، صحیح ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے گزشتہ زمانے کی جو باتیں بتائی، آئندہ زمانے کی جو خبریں دی، وہ صحیح ہے، اس پر یقین کرنا، اور قرآن نے جس کو حرام قرار دیا اس کو حرام سمجھنا، قرآن نے جس کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھنا، یہ مومن بندے کے لیے ضروری ہے۔ حتیٰ کہ قرآن میں کوئی حکم ہے وہ مستحب درجے کا ہے، وہ مستحب درجے کا حکم ہے تو اس کا بھی انکار کرنا یہ ایک مسلمان کو کافر بنا دیتا ہے۔ تو اس طرح تفصیلی ایمان کہ قرآن پورے پر اور اس میں جو باتیں بیان کی گئی ان تمام کو ہم برحق تسلیم کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ تو قرآن پر ایمان اس طرح ہوگا، اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ قرآن کریم جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ایسا ہی بعینہ ہی آج تک محفوظ اور موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور کوئی فرق واقع نہیں ہوا، جبکہ پہلی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں جیسی اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی ویسی بعینہ ہی آج محفوظ اور موجود نہیں ہیں،
کچھ ہی عرصے کے بعد اس میں تبدیلی اور تحریف شروع ہو گئی، ان کے ماننے والوں نے اس میں کاٹ چھاٹ، کمی بیشی اور حذف و اضافہ شروع کر دیا تھا۔ اس لیے آج ہمارے سامنے جس شکل میں وہ گزشتہ کتابیں موجود ہے، ان کتابوں کے بارے میں اور ان کتابوں کے اندر جو مضامین اور جو باتیں ہیں ان کے بارے میں ہم یقینی طور سے کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ساری باتیں وہی ہے جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی، بلکہ بہت سی باتیں تو ایسی ہے جو صراحتاً خدا کے نظام نبوت کے خلاف پڑتی ہے، پیغمبروں کی تعلیم کے خلاف پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم دی تھی انسانوں کو توحید کی، لیکن ان کے نام کی جو کتاب انجیل ہے، بائبل کا ایک حصہ ہے، تو اس میں توحید کے بجائے تثلیث کا، یعنی ایک خدا کے بجائے 3 خدا ہونے کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا تھا، پیغمبر بنایا تھا، لیکن اس کے بجائے اس میں ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں سے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ تھے اور اللہ کے بیٹے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ مرنے کے بعد ہر انسان کو اچھے برے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، لیکن یہ لوگ اس کتاب کے بعض مضامین سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے گناہ، اور خاص طور پر وہ گناہ جو حضرت آدم کی غلطی کی وجہ سے انسانوں کی طبیعت اور نیچر میں اور اس کی فطرت میں، اس کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا، اس گناہ کو عیسیٰ نے سولی پہ جڑ کے اس کی طرف سے کفارہ دے دیا، اس لیے اب کسی کو کسی گناہ پر کوئی سزا ملنی نہیں ہے۔ تو یہ ساری تعلیمات، 3 خدا ماننا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا اور مرنے کے بعد اچھے برے اعمال کا بدلہ نہ ملنا، یہ سب انبیاء کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتابیں 100% وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی تھی؟ اس لیے ان کتابوں پر ایمان ہوگا، لیکن وہ ایمان اجمالی ہوگا کہ اللہ نے جیسی نازل فرمائی تھی وہ برحق ہے، اور قرآن پر تفصیلی ہوگا۔ ایک فرق یہ ہوگا۔ دوسرا فرق یہ ہوگا کہ گزشتہ کتابوں پر ایمان تو لایا جائے گا، لیکن ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ان کی جو باتیں ہیں، ان انبیاء کی جو شریعتیں ہیں، وہ اب قابل عمل اور لائق اتباع نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان کی شریعتیں اور ان کی باتیں منسوخ ہو چکی۔ وہ اپنے اپنے زمانے میں قابل عمل تھی، لیکن آپ کی تشریف لانے کے بعد اب وہ قابل عمل نہیں رہی، تو ان پر عمل نہیں ہوگا۔ اب وہ عمل ہوگا قرآن کریم پر، عمل ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر۔ اب انسانوں کی نجات قرآن کریم کو ماننے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع میں ہے۔ حتیٰ کہ جو پہلی امتیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت نصارہ اور عیسائی، ان کی نجات بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اور آپ پر اتاری ہوئی کتاب کو ماننے میں ہے۔ اس کے بغیر ان لوگوں کی بھی نجات اب نہیں ہے۔ آپ کے تشریف لانے سے پہلے تھی، لیکن آپ کی تشریف لانے کے بعد اب ان کی نجات صرف اور صرف قرآن کریم کو ماننے میں اور آپ کی شریعت کی اتباع میں ہے۔ بہرحال مومن بندے کی شان اور اس کی پہچان یہ بتائی گئی کہ وہ لوگ گزشتہ انبیاء پر اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب قرآن کریم پر اور ان کی شریعت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ مومن بندے کی شان ہوتی ہے۔ اور یہود و نصارہ کی حالت کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو اتارا ہے، جو کتابیں نازل فرمائی ہے، اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، ہم تو صرف اسی کتاب کو مانتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، یعنی تورات کو مانا گیا۔ تورات کے پہلے کی بھی کوئی نہیں اور تورات کے بعد کی بھی کوئی نہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اللہ کہتے ہیں کہ تورات کے علاوہ باقی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کو ماننے سے یہ لوگ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ ساری کتابیں جو اللہ نے اتاری ہے، چاہے پہلے چاہے بعد میں، یہ سب برحق ہے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ نہیں مانتے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ ایمان کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اپنے بندوں پر، چاہے وہ گزشتہ زمانے میں ہو، چاہے وہ موجودہ زمانے میں ہو، چاہے وہ آئندہ زمانے میں ہو، ان تمام پر ایمان لانا ہر امت میں ضروری رہا ہے۔ مثلا نوح علیہ السلام کی امت ہے، ان کے لیے ضروری رہا ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کو اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، ان سے پہلے نبیوں کی شریعت کو اور نبیوں کو اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، اور ان کے بعد جو نبی آئے نہیں ہیں لیکن آنے والے ہیں ان پر اور ان کی شریعت پر بھی ایمان لائے۔ یہ ہر زمانے میں رہا ہے اور یہ ایمان کا ضابطہ اور ایمان کا اصول ہے۔ لیکن یہاں متقی بندوں کی جو شان ذکر کی گئی، اس شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، اس وحی پر جو آپ پر اتاری گئی اور آپ سے پہلے اتاری گئی۔ تو موجودہ شریعت اور موجودہ نبی پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اور موجودہ سے پہلے ماضی میں، بھوتکال میں جو کتابیں اتاری گئی، جو شریعت آئی، جو پیغمبر آئے، ان پر ایمان لانے کا تذکرہ ہے۔ لیکن آئندہ زمانے میں جو شریعت آنے والی ہو، وحی آنے والی ہو، نبی آنے والے ہوں، ان پر ایمان لانے کا تذکرہ نہیں۔ اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے علماء نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کی طرف سے جو ایمان والوں کی حالت بیان کی گئی اور اس کو بیان کرنے کا جو طرز اور انداز ہے، یہ واضح کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کی وحی آخری وحی ہے، آپ پر جو کتاب اتاری گئی وہ آخری کتاب ہے، آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، آپ کی بعد کوئی شریعت نازل نہیں ہوگی، آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا ہوتا، کوئی نئی شریعت آنے والی ہوتی، کوئی ایسا شخص آنے والا ہوتا کہ جس پر وحی نازل ہو یا جس کو پیغمبر بنایا جائے، تو یہاں پر جو ہے ایمان کے تذکرے کے موقع پر اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا کہ یہ متقی بندے آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آپ سے پہلے کی شریعت پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آپ کے بعد آنے والی شریعت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ لیکن بات کا کوئی تذکرہ نہ یہاں ہے، بلکہ قرآن مجید میں تقریباً 40 سے 50 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے مضمون کو ذکر کیا ہے کہ اللہ نے نبی بھیجا، اللہ نے کتاب اتاری، اللہ نے وحی بھیجی۔ لیکن ان ساری جگہوں میں سے کسی جگہوں پر پہلے کی وحی کا تذکرہ ہے، پہلے کی کتاب کا تذکرہ ہے، پہلے رسول بھیجنے کا تذکرہ ہے، لیکن آئندہ کے کسی رسول کا، کسی وحی کا اور کسی کتاب کا تذکرہ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول بھیجے ہیں۔ یہاں فرمایا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، دوسری جگہ ہے آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ اہل ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر اتارا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا۔ ایک جگہ پر ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ اللہ کی طرف سے وحی بھیجی گئی آپ کے پاس بھی اور آپ سے پہلے لوگوں کے پاس بھی۔ تو اس طرح 40 سے 50 مقامات پر اس طرح کا مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے پہلے کی وحی کو اور پہلے کی شریعت کا ذکر کیا ہے، لیکن آئندہ کی کسی وحی اور شریعت کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں۔ اتنی بات سے تو واضح ہوتا ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ قرآن و سنت میں مختلف موقعوں پر صراحت کے ساتھ صاف لفظوں میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں
بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، نبوت کے سلسلے کو پورا کرنے والے ہیں، نبوت کے سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ حدیث میں فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں۔ اس لیے حضور کے نبی بنائے جانے کے بعد سے لے کر اب تک اور ابھی سے لے کر صبح قیامت تک جو کوئی شخص بھی نبوت کا دعویٰ کرے، نبوت کا مدعی ہو، تو وہ مدعی نبوت کا یہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں متنبی ہے۔ متنبی یعنی جھوٹا نبی، بناوٹی نبی، تو بناوٹی نبی ہے، وہ جھوٹا نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کی موجودگی میں بھی ایک دو نے سر اٹھایا تھا، آپ کے زمانے میں کچلا گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسے کچلا گیا۔ اسود انسی نام کا حضور کے زمانے میں سر اٹھایا تھا، مسیلمہ کذاب نے سر اٹھایا تھا، ایک کو حضور کے زمانے میں ختم کیا گیا اور دوسرے کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ختم کیا۔ اس کے بعد بھی موقع موقع سے جھوٹے دعوے داروں کا سلسلہ شروع رہا، لیکن یہ سارے جھوٹے تھے، امت نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا۔ ہمارے زمانے میں بھی انگریز کے بلبوتے پر جو ہے قادیان پنجاب سے غلام احمد قادیانی نے جو ہے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج بھی جو ہے بہت سے علاقے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو سچا مانتے ہیں، حالانکہ یہ جھوٹ ہیں، غلط ہیں۔ اس کو نبی ماننا یہ مرتد ہو جانا ہے اور اسلام سے محروم ہو جانا ہے۔ غریب اور جاہل مسلمانوں کو پیسوں کی لالچ دے کر اور دوسری بہت ساری لالچ دے کر جو ہے ان کو دھوکے میں ڈالا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے غلط فرقے اور غلط جماعتیں ہیں، وہ جب اپنے مشن کی تعلیم اور تبلیغ کرتی ہیں تو تعلیم اور تبلیغ میں ایک تو پیسوں کا، مال و دولت کا سہارا لیتے ہیں، اور دوسرے میٹھی میٹھی اور چکنی چپٹی باتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی باتیں سچی ہیں، لیکن اس کے پیچھے خناس ہوتا ہے، خبیث ہوتا ہے۔ بہت سے فرقے ایسے ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ یہ لوگ دیہاتوں میں جاہل اور نادان مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے میٹھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ نبوت یہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ نبوت رحمت ہے یا مصیبت ہے؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ نبوت بری چیز ہے یا مصیبت ہے، ہر ایک کہے گا کہ نبوت رحمت ہے، اچھی چیز ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر اس اچھی اور رحمت والی چیز کو جاری رہنا چاہیے یا اس پر بین لگ جانا چاہیے، اس پر پابندی لگ جانا چاہیے؟ تو بولا بالا مسلمان دھوکے میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، ایسی اچھی چیز تو باقی رہنی چاہیے، جاری رہنی چاہیے، اس پر بین نہیں لگنا چاہیے۔ تو پھر وہ دھوکے میں ڈالتے ہیں کہ اس لیے نبوت باقی ہے اور غلام احمد قادیانی یہ ہمارے زمانے کے نبی ہیں، اس طرح دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ حالانکہ ان کی بات سراسر غلط ہے، کیونکہ رحمت اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ بوقت ضرورت ہو اور بقدر ضرورت ہو، بوقت ضرورت کے وقت ہو اور ضرورت کے بقدر ہو تو رحمت ہے، ورنہ وہ رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے، عذاب ہے، مصیبت ہے۔ جیسے بارش یہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن وہ ضرورت کے وقت ہو، ضرورت کے بقدر ہو تو رحمت ہے۔ لیکن وہی بارش اگر بے وقت برسے، جب ضرورت نہ ہو تب برسے، اور برسے تو برستی ہی رہے ضرورت سے زیادہ، تو پھر یہی بارش یہ رحمت نہیں ہوتی بلکہ زحمت اور مصیبت اور عذاب بن جاتی ہے۔ نبوت یہ رحمت ہے، لیکن وہ رحمت اس وقت ہوتی ہے جب کہ دنیا میں نبی کا لایا ہوا دین یہ بالکل باقی نہ رہے، بالکل ختم ہو جائے اور ہدایت کی روشنی کہیں پر بھی نظر نہ آئے، دنیا میں دین و ایمان کے اعتبار سے 100% اندھیرا چھا جائے، تو ایسے موقع پر نبوت رحمت ہوتی ہے اور نبوت کی ضرورت رہتی ہے۔ لیکن یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد الحمدللہ آپ کا دین، آپ کی شریعت موجود ہے، قرآن موجود ہے، محفوظ ہے، حدیث شریف موجود ہے،
آپ کی شریعت کے سرچشمے یہ علی حال ہی باقی اور موجود ہے، اور امت بھی کار نبوت کو انجام دے رہی ہے۔ تو پھر نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آئیں گے بھی تو کیا کام کریں گے؟ اس لیے جب نبوت کی ضرورت نہیں ہے تو پھر زبردستی کی نبوت اور زبردستی کی رحمت نہیں ہے، بلکہ وہ عذاب ہے، مصیبت ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس فتنے کو جلد سے جلد ختم ہو جانا یہ نہایت ضروری ہے۔ تو بہرحال اس آیت نے ہمارے سامنے یہ مسئلہ بھی واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ ہاں، قیامت کے قریب آخری زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، لیکن وہ نبی کی شکل میں نہیں بلکہ امتی کی شکل میں آئیں گے۔ وہ تو نئے نبی نہیں ہیں، وہ تو پچھلے زمانے کے پرانے نبی ہیں، اور وہ آئیں گے بھی تو تورات اور انجیل کے مطابق عمل نہیں کریں گے، امت کی رہبری تورات اور انجیل کے مطابق نہیں کریں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اور آپ کی تعلیم کے مطابق خود بھی عمل کریں گے، اور مسلمانوں کی بھی رہنمائی اسی کی روشنی میں کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے تب بھی انہیں میری اتباع اور پیروی کے بغیر چارہ کار نہیں تھا۔ معلوم ہوا کہ پچھلے زمانے کے کوئی نبی اگر حضور کے زمانے نبوت میں موجود ہوں تب بھی ان کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے اور اسی کے مطابق مسلمانوں کی رہبری کریں گے، بلکہ قرآن کی ایک آیت میں ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 چیزیں سکھائیں گے، ایک کتاب سکھائیں گے، دوسرے حکمت سکھائیں گے، تیسرے تورات سکھائیں گے، اور چوتھے انجیل سکھائیں گے۔ اس کی تفسیر مختلف طریقے سے کی گئی ہے۔ ایک تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تورات اور انجیل تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے میں سکھا دی، جس کے مطابق انہوں نے اپنی امت کی رہبری کی، لیکن کتاب اور حکمت ان دونوں سے مراد قرآن ہے اور حدیث ہے، کتاب و سنت ہے۔ تو کتاب سے مراد قرآن مجید اور حکمت سے مراد سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن اور سنت سکھائیں گے۔ تو جب آپ موجود تھے تب تو قرآن و سنت سامنے نہیں آئے تھے، اس وقت تو نہیں سکھائے، لیکن مطلب یہ ہے کہ جب آخری زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تو انہیں قرآن بھی سکھائیں گے اور سنت بھی سکھائیں گے۔ اسی قرآن و سنت کی روشنی میں یہ خود بھی عمل کریں گے اور مسلمانوں کی بھی رہبری کریں گے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں آسمان سے اتر کر امت کی رہبری کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ آخری نبی ہیں اور رہیں گے۔ تیسری بات علماء نے یہ فرمائی کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جس کو آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نبیوں کی طرف اتارا گیا، یعنی اللہ نے بھیجا۔ معلوم یہ ہوا کہ بھیجنے والا اور ہے خدا، اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ اور ہے، یعنی نبی۔ تو بھیجنے والی الگ شخصیت ہے اور جس کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ الگ شخصیت ہے۔ یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس سے دنیا میں بہت سے ایسے نظریے اور ایسی مانیتا پائی جاتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی خدا اور پیغمبر یہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کی مانیتائیں اور اس قسم کے عقیدے یہ باطل ہیں اور غلط ہے، یہ اس طرز بیان سے واضح ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہندو مذہب میں ایک عقیدہ ہے اوتار کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں فساد بڑھ جاتا ہے، بگاڑ خوب ہو جاتا ہے، تو پھر پرمیشور بھگوان یہ کسی عورت کے پیٹ سے انسانی بھیس میں، انسانی روپ میں جنم لیتے ہیں۔ پھر یہ انسان جب بڑا ہوتا ہے تو بڑا ہو کر لوگوں میں اصلاح کا اور سدھار کا اور اس فساد اور بگاڑ کو دور کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ انسان جو پرمیشور
بن کر آیا ہے، پرمیشور انسانی ڈھانچے میں آیا ہے، تو یہ اصل میں بھگوان ہے، یہ پرمیشور ہے، یہ خدا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے تب تک اصلاح کا اور فساد کو دور کرنے کا کام کرتا ہے، اور پھر جب یہ انسان مر جاتا ہے تو پھر یہ پرمیشور اور بھگوان یہ دوبارہ اپنی جگہ یعنی پرلوک میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی کسی عورت کے پیٹ سے انسانی روپ اور بھیش میں آنے والے پرمیشور کو یہ لوگ بھگوان کہتے ہیں، اس کو اوتار کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ انسان جس کو پیغمبر بنایا گیا اور خدا، یہ دونوں ایک ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، جو بھیجنے والا ہے وہ ذات الگ ہے، وہ شخصیتی الگ ہے، اور جس کے پاس پیغام بھیجا جاتا ہے اور جس کو اصلاح اور تربیت کا کام سونپا جاتا ہے وہ شخصیت ہی الگ ہے۔ اسی طرح عیسائی مذہب میں ایک عقیدہ یہ ہے کہ خدا کا ایک حصہ، ایک جز، یہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گیا، یعنی اتر گیا۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر رہے تب تک خدا کا ایک حصہ تھا، اس لیے ان کو خدا بھی کہتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ رہے تب تک انہوں نے خدا کا ایک حصہ بن کر دنیا میں کام کیا۔ جب یہودیوں نے ان کو سولی دے دی تو پھر خدا کا وہ حصہ اپنی جگہ چلا گیا۔ یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا نظریہ اور ان کا عقیدہ۔ تو اس نظریے اور عقیدے کے مطابق بھی بھیجنے والا خدا اور جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے پیغام اور جس کو اصلاح کا اور لوگوں کی تربیت کا کام سونپا جا رہا ہے، وہ دونوں شخصیت ایک ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، بھیجنے والی ذات اور ہے، اور جس کے پاس پیغام بھیجا جا رہا ہے اور جس کو انسانوں کی ہدایت، رہبری اور اصلاح و تربیت کا کام سونپا جا رہا ہے، وہ دونوں الگ ہے۔ نہ خدا انسانی قالب میں، انسانی ڈھانچے میں، انسانی روپ میں آتے ہیں، اور نہیں جو ہے کوئی انسان یہ خدا کا اوتار ہوتا ہے۔ خدا خدا ہے، اس کی اپنی شان ہے، اور بندہ بندہ ہے، اس کی اپنی پوزیشن ہے۔ یہ باتیں علماء نے جو ہے اس آیت کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ بہرحال اس موقع پر یہ کہا گیا کہ جو متقی بندے ہیں، مومن بندے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی شریعت اور وحی کو اور کتاب کو بھی مانتے اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو شریعت نازل کی گئی، جو وحی اتاری گئی، جو کتابیں اور صحیفے اتارے گئے، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور ان کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا